بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1181 عیسوی میں ایک عیسائی دستے نے حجاز سے مصر کو واپس جانے والے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا اور اسے لوٹ لیا۔ ایک مصری واقعہ نگار محمد فرید لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی بھی اس قافلے میں تھی، لیکن کسی اور مورخ یا اس وقت کے واقعہ نگار نے ایسا کوئی واقعہ نہیں لکھا۔ تاہم ایک اشارہ ایک واقعہ نگار کی تحریر سے ملتا ہے، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ رینالڈ بادشاہ کی فوج نے مصر کے قافلے کو لوٹ لیا ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی غضبناک اور گرجدار آواز سنائی تھی، وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا انتقام لوں گا۔ قافلے میں کوئی نوجوان لڑکی تھی جسے صلیبی اٹھا کر لے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت قسم کھائی کہ رینالڈ کو میں آج سے اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کروں گا۔ سلطان نے عیسائیوں کو سبق سکھانے کے لیے حطین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا۔ حطین دراصل فلسطین کا ایک گمنام سا گاؤں تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے وہ عزت بخشی کہ عیسائی دنیا کے جنگی مبصر آج بھی تجزیہ کرتے نظر آتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے اس ہیرو نے کیسے دشمن کو ایسی شرمناک شکست دی کہ صلیبیوں کے ایک کے سوا باقی تمام حکمران جنگی قیدی بن چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جمعہ کے مبارک دن لڑائی کے لیے کوچ کرتے تھے، اور حطین کو کوچ کرنے کے لیے بھی سلطان نے جمعہ کا دن منتخب کیا۔ یہ 15 مارچ 1187 عیسوی کا دن تھا۔ سلطان نے فوج کا ایک حصہ ساتھ لیا اور کرک کے قلعے کے قریب خیمہ زن ہو گئے۔ صلیبی جاسوسوں نے فوراً اپنی اتحادی افواج کو خبریں پہنچائی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کرک کے قریب خیمہ زن ہو گیا ہے۔ اس سے یہ مطلب لیا گیا کہ سلطان کرک کا محاصرہ کریں گے، لیکن سلطان کا مقصد حج سے آنے والے مصر اور شام کے قافلوں کی حفاظت تھی، کیونکہ ان پر کرک کے قریب حملہ ہوا کرتے تھے۔ حاجیوں کے قافلے گزر جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 28 مئی 1187 عیسوی کے روز مصر اور شام کے قریب ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ سلطان کا یہ ارادہ تھا کہ مصر اور شام کی فوجیں اس سے آ ملیں گی۔ سلطان کا بڑا بیٹا ملک الفضل، جس کی عمر 16 سال تھی، ایک مشہور سالار مظفر الدین کے ساتھ جا ملا۔ اس طرح سلطان کی ساری فوج جمع ہو گئی۔ سلطان نے اپنے سالاروں کو ہدایات دینے کے لیے آخری بار جمع کیا اور کہا، میرے رفیقوں، اللہ تمہارا مددگار ہو۔ اپنے دلوں سے اپنے عزیزوں اور اپنے گھروں کا خیال نکال دو، اور دلوں میں قبلہ اول کو بسا لو، اور دلوں میں خدائے ذوالجلال کا اسم مبارک نقش کر لو، جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم قبلہ اول کو آزاد کرائیں اور اپنی بیٹیوں کی بے عزتی کا انتقام لیں، جو کہ کفار کے ہاتھوں بے آبرو ہوئیں۔ ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے، اور آپ کا مقابلہ 7 صلیبی فوجوں کے ساتھ ہیں، جن کے بیشتر جسم سر سے لے کر پاؤں تک زرہ بختر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سلطان نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں ہر کارروائی جمعہ کے مبارک دن کیوں کرتا ہوں؟ میں اس وقت آگے بڑھوں گا جب مسجدوں میں قوم خطبہ سن رہی ہوگی۔ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ میں نے ہر قصبے، ہر گاؤں میں اطلاع بھجوا دی ہے کہ جمعہ کے روز دعاؤں میں اپنے مجاہدین کو شامل کریں، جو کہ جمعہ کی نماز سے محروم ہو کر میدان جنگ میں زخمی ہو کر گرتے ہیں۔ صلیبیوں کو ایک اور دھوکہ یہ ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اکثر چھاپہ مار کر ہر قسم کی جنگ لڑا کرتے تھے، جس کے ذریعے کم سے کم نفری سے دشمن کی زیادہ تعداد پر ضرب لگائی جا سکے۔ صلیبی فوج قلعہ بندیوں میں تھی اور باہر بھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تیز رفتاری سے فوج کو اس طرح ڈپلائی کیا کہ جہاں پر صرف ایک ہی تالاب تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تالاب پر قبضہ کر لیا۔ صلیبیوں کی ایک فوج نے صفوریہ کے مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کی بجائے تبریہ کے مقام پر روکے رہے۔ وہ دراصل صلیبیوں کو ہی حطین کے قریب لانا چاہتے تھے۔ جب صلیبی آگے آتے نظر نہ آئے تو سلطان نے پیادہ دستے ذرا سے آگے بھیجے اور خود ایک دستہ
دستہ لے کر تبریہ پر حملہ کر دیا اور حکم دیا کہ تبریہ کو تباہ و برباد کر کے شہر کو آگ لگا دی جائے، کیونکہ تبریہ کا قلعہ ذرا ہٹ کر تھا۔ فوج قلعے میں تھی۔ شہر کو بچانے کے لیے فوج قلعے سے نکل کر شہر کو روانہ ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ صلیبیوں کی فوج جو کہ قلعے سے آئی تھی، ان کی کمان بادشاہ رینالڈ کے ہاتھ میں تھی۔ تبریہ کی ٹیکریوں پر اس کے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کی آمنے سامنے لڑائی ہوئی۔ قاضی بہاؤالدین شداد اس لڑائی کا آنکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دونوں فوجوں کے سواروں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ ہر اول کے سوار تیر چلاتے آ رہے تھے۔ صلیبیوں کو موت نظر آنے لگی اور مسلمانوں کے پیچھے دریا اور سامنے دشمن نظر آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ سو یوں دونوں فوجیں اتنی قہر سے لڑیں کہ جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ سارا دن لڑائی جاری رہی۔ رات کو مسلمان چھاپہ ماروں نے دشمن کو پریشان رکھا۔ دشمن کی فوج اور گھوڑے پیاسے تھے، لیکن پانی پر مسلمان قابض تھے۔ چھاپہ مار دشمن کو پانی کی تلاش میں جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ اگلے روز صلیبیوں نے ٹیکریوں پر چڑھ کر لڑائی لڑی۔ مسلمان بڑھ چڑھ کر حملہ کرتے تھے، مگر صلیبی بلندیوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مسلمانوں کا دستہ چونکہ تعداد میں صلیبیوں کے مقابلے میں بہت کم تھا، اس لیے انہوں نے ٹیکریوں کا گھیراؤ کر کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ پیادہ تیر اندازوں نے ان کے سروں کے اوپر تیر برسائے۔ اتنے میں صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے کمانڈر کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا۔ دراصل یوں ہوا کہ ان کا بادشاہ رینالڈ میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، حالانکہ اس نے صلیب اعظم پر ہاتھ رکھ کر اپنے اتحادیوں کو وفادار رہنے اور پیٹھ نہ دکھانے کا حلف اٹھایا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلیب اعظم حوتین کی اس جنگ میں ساتھ لائی گئی تھی۔ صلیبیوں کے بھاگنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ اب صلیبی دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ بلندیاں ان کی مدد کر رہی تھی۔ مسلمانوں نے لکڑیاں جمع کر کے صلیبیوں کے ارد گرد آگ لگا دی۔ رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج گھاس اور لکڑیاں جمع کرتی اور آگ تیز کرتی رہتی۔ دن بھر کے پیاسے اور تھکے ہوئے صلیبی ٹیکریوں پر جھلسنے لگے۔ ان میں سے ایک دستے نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیا۔ دوسرے دن صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود بہترین جنگی حکمت عملی کی وجہ سے فتح یاب ہوئے، جس میں یہ ساری رات لکڑیاں اور گھاس اکٹھا کرتے اور رات کو دشمن پر آگ کے ذریعے حملہ کرتے۔ یہ ایک بہترین جنگی حکمت عملی تھی جس کا آغاز سلطان نے کیا۔ 3 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کیا، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حوتین کے لیے بنایا تھا۔ یہ بھی جمعہ کا مبارک دن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جاسوسوں نے سلطان کو بتا دیا تھا کہ صلیبیوں کی فوج نے اتحاد کر لیا ہے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جنگی طاقت جو تھی سو وہ تھی۔ سلطان نے اپنی چالوں، فوج کی تقسیم، چھاپہ ماروں کے استعمال، نقل و حرکت کے انداز میں رد و بدل اور کارگر طریقے اور داؤ سوچ لیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دشمن کو بڑی خوبی سے حوتین میں لے آئے تھے۔ ارد گرد کی قلعہ بندیوں اور آبادیوں پر سلطان پہلے ہی قابض تھے۔ پانی بھی سلطان کے قبضے میں تھا اور موسم کا قہر بھی سلطان کے حق میں تھا۔ دشمن جب حوتین میں آیا تو وہ جا نہ سکا کہ وہ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نہایت خوبیوں سے تقسیم اور ڈپلائی کی ہوئی فوج کے نرغے میں آ چکے تھے۔ سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں نے دشمن کی دیکھ بھال کی چوکیوں اور گشت پہرے داروں کو تہس نہس کر دیا۔ ایوبی فوج نے نہ رات اور نہ ہی دن کو انہیں آرام کرنے دیا۔ ایوبی فوج رات کو دشمن کو نہ تو آرام کرنے دیتے اور نہ ہی جرنیلوں کو سوچنے کی مہلت دیتے۔ بالآخر 4 جولائی 1188 عیسوی کے روز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کے درمیانی حصے نے
آمنے سامنے ہو کر جنگ لڑی۔ ٹیکریوں کی وجہ سے میدان جنگ تنگ تھا۔ صلیبی ادھر ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو مسلمانوں کا لائٹ رسالہ دستہ تھا حرکت میں آ جاتا۔ تیر انداز بلندیوں پر تھے جہاں سے وہ صلیبیوں پر تیروں کا می برسا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت یہ تھی کہ سلطان کبھی اوپر جاتے اور کبھی نیچے آتے، اور ان کے سوار افطار قاصد سلطان کے پاس پیغام لا اور لے جا رہے تھے۔ صلیبی کو ذرا بختر چلا رہی تھی، ان کے گھوڑے پیاسے تھے اور پانی سامنے نظر آ رہا تھا جو پیاس کو مزید بڑھا رہا تھا۔ صلیبیوں نے کمک منگوا کر ایک جوابی حملہ کیا جو کہ ان کی آخری امید تھی۔ جہاں انہوں نے حملہ کیا وہاں کی کمان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سالار تقی الدین کے ہاتھ میں تھی۔ تقی الدین نے حملہ روکنے کے لیے اپنے دستی کو نیم دائرے کی شکل میں کر دیا۔ دشمن سیدھا اور سر پٹایا۔ تقی الدین نے نیم دائرے کے سرے بند کر دیے اور صلیبی گھیرے میں آ گئے۔ مسلمان سواروں نے انہیں کاٹ اور کچل ڈالا۔ اب جنگ کی صورتحال یہ تھی کہ صلیبی حوتین کے میدان میں دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، یا حوتین سے دور ان کا اگر کوئی دستہ رہ گیا تھا تو اسے بھی مسلمانوں نے وہی بیکار کر دیا جہاں وہ تھا، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ اقرا کا پادری یعنی محافظ صلیب اعظم اپنی صلیب کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا، یعنی جس صلیب پر صلیبیوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے حلف اٹھائے تھے وہ صلیب میدان جنگ میں لائی گئی تھی۔ مگر صلیبی بادشاہوں نے پیٹھ دکھانی شروع کر دی۔ گائی آف لوزی نان اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ بھاگ رہا تھا کہ اسے مسلمان سواروں نے دیکھ لیا اور انہیں زندہ پکڑ لیا۔ اقرا کا پادری اس جنگ میں مارا گیا اور صلیب اعظم مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، جبکہ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیب وہاں کے عیسائیوں کو احترام سے لٹا دی۔ شام تک جنگ حوتین کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ صلیبیوں کی جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا۔ باقی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو قیدی لائے گئے تھے ان میں امام کے سوا باقی 6 اتحادی بھی تھے، جس میں کرک کا گورنر رینارڈ بھی تھا جسے سلطان نے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ قاضی بہاؤالدین شہداد لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبی بادشاہ جعفر کو شربت پیش کیا۔ جعفر نے آدھا شربت پی کر گلاس رینارڈ کو دے دیا۔ رینارڈ شربت پینے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمان سے گرج کر کہا، اس رینارڈ سے کہو کہ اسے میں نے نہیں اپنے بادشاہ نے شربت دیا ہے۔ اہل عرب میزبان صرف اس دشمن کو شربت پیش کرتے تھے جس کی وہ جاں بخشی کر دیتے تھے۔ میں نے رینارڈ کو شربت پیش نہیں کیا۔ سلطان نے خادموں سے کہا کہ ان سب کو کھانے پر بٹھاؤ۔ جب سب کھانے والے خیمے میں جا کر کھانا کھانے لگے تو سلطان نے جعفری اور رینارڈ کو اپنے خیمے میں بلایا۔ سلطان نے رینارڈ سے کہا کہ تم ہمیشہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہے ہو، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ رینارڈ نے انکار کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ سلطان نے تلوار نکالی اور اس کا گلا کاٹ دیا۔ سلطان نے نفرت کے لہجے میں حکم دیا، اس ناپاک کی لاش کو باہر پھینک دو۔ صلیبی بادشاہ جعفری نے جب اپنے اتحادی کا یہ انجام دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی باری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور تحمل سے کہا، بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے، لیکن اس کے گناہ ایسے تھے کہ مجھے اسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھانی پڑی۔ ان کی فتح اس لیے بھی اہم تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ارض فلسطین کا دروازہ توڑ لیا تھا اور اس میں داخل ہو چکے تھے۔ اتنا وسیع علاقہ فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بیت المقدس کو فتح کرنا آسان تھا۔ بے شک سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے صلیبیوں کو دھول چھٹا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو وہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ تا قیامت سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہیوں کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں
پورے عالم میں اسلام کا نام وہاں زندہ ہوا جہاں صلیبیوں نے 7 دنیا کی بڑی فوجیں اکٹھے کر کے سوچا تک نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ آج کے دور میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم سپہ سالار ہمیں عطا فرمائے، جو کہ آج دوبارہ سے مقبوضہ فلسطین اور بیت المقدس کو آزاد کروا سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔